ہمارے مہمان ہیں سویڈن سے زبیر حسین، جو کہ نہ صرف سماجی طور پر سویڈن میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ سویڈن کی مقامی سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے اور یورپ کی ہر خبر پر بڑی گہری نظر ہے۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں زبیر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا زبیر صاحب، نارملی پاکستان کے جتنے بھی اس وقت نوجوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک میجر انفلکس جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جا چکے بھی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے جو میجرلی وہاں پہ پہنچ کے جو بچے ہیں وہ بڑا افسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیسیجن کے اوپر، کیونکہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ وہاں کی سچویشن سے، وہاں کے حالات سے ناواقف ہوتے ہیں اور پھر وہ پھنس جاتے ہیں۔ جی بالکل اسی طریقے سے اگر آپ ہجرت کی بات کریں یا مائگریشن کی بات کریں تو ہجرت انبیاء کا شیوا رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھے حالات کی خاطر یا اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی خاطر ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اچھے ملک کی طرف جو ہے وہ اپنا رجحان رکھے، لیکن ہمیں جو ہے وہ کہیں پر بھی جانے سے پہلے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ لوگوں کے جو ہمارے ایجنٹ مافیا ہے یا ہمارے جتنے بھی آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہیں ان کی باتوں میں آ کر ہم کبھی کسی غلط ملک کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں اور ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یورپ جو ہے وہ 2015 کے ریفیوجی کرائسس کے بعد مکمل تبدیل ہو چکا ہے۔ 2015 کے جو ریفیوجی کرائسس تھے اس میں تقریباً 13 لاکھ افراد نے پوری دنیا سے یورپ کا رخ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کی جتنے بھی اتحادی ملک ہیں ان میں یہی متبھیڑ چلی کہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ریفیوجیز کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دے سکتے، اور ہم اس کی جو تقسیم کے حوالے سے بھی ہم یورپی یونین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بریگزٹ ہوا، انگلینڈ جو ہے وہ یورپ سے علیحدہ ہو چکا، اور کوائٹ لیگ کی ایک یعنی کہ اٹلی جو ہے وہ بھی کوائٹ کرنا چاہ رہا تھا، کوائٹ لیگ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن کورونا آیا تو وہ تحریک رک گئی۔ تو اس وقت اگر آپ مجموعی طور پہ یورپ کے حالات کی بات کریں اور پاکستانیوں کی ہماری بات کریں تو ہوتا یہ کہ سب سے پہلے جو پاکستانی یہاں پر اگر آ جاتے ہیں تو ان کی فرسٹ چوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے سیاسی پناہ حاصل کریں۔ اگر وہ سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنی درخواست ڈالتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 90% اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسی دوران جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے لیے ورک پرمٹ کا بندوبست کرنے میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اب ورک پرمٹ کے لیے بھی وہاں پر خاصی آپ کو جو یہاں پر یورپ کے ملکوں میں رقم درکار ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کہیں پر جاب حاصل کرنی ہے تو یہاں پر جاب بھی جو ہے وہ بکتی ہیں۔ جو فورنرز ہیں وہ اگر آپ کو ورک پرمٹ دیں گے تو اس کے وہ معاوضہ لیتے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان میں ایجنٹس آپ سے پیسے لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے یورپ میں بھی